عزیز طلبہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی تو بچوں، آج ہم نے کرنا ہے خط نویسی، اور یہاں پہ جو میں نے خط لیا ہے وہ ہے آج کہ آپ کسی مشکل میں ہیں، اپنے استاد کو خط لکھ کر اپنی مشکل بیان کریں اور اس کا کوئی حل طلب کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خط رسمی لکھ رہے ہیں یا غیر رسمی۔ جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ رسمی اور غیر رسمی دو طرح سے خط لکھے جاتے ہیں۔ رسمی خط جو ہے وہ عزیز رشتہ داروں کو لکھا جاتا ہے، اور غیر رسمی خط جو ہے وہ کسی کو بھی، ہمارے کسی محکمے، کسی دفتر، کسی بھی عملے کو، کسی کو بھی لکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں امتحانی مرکز، پھر اس کے بعد کوما، پھر الف ب جیم اور ان میں کوما، اور پھر لاہور کے بعد ختمہ۔ اس کے بعد تاریخ آتی ہے، جیسے 25 مارچ ہے آج، تو پھر 25 مارچ 2021۔ پھر آئے گا محترم، جیسے ابھی تو ہم استاد کو خط لکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار، والد، والدہ، بھائی، بہن، چچا، پھپھو، کسی کو بھی لکھ رہے ہوں تو یہاں پہ ہم ان کا نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کسی محکمے کو لکھ رہے ہیں تو ڈائریکٹر یا کوئی بھی ایڈیٹر کسی کو بھی لکھ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ ان کا نام آئے گا۔ وہ لکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ علامت تعجب۔ علامت تعجب لگانا بے حد ضروری ہے، یہ آپ نے نہیں بھولنا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے امتحانی مرکز، اس کا اوپر کا آغاز کیا تھا، اسی کے نیچے یہاں پہ بالکل اس کے برابر میں نیچے آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم، اور اس کے بعد بھی علامت تعجب۔ ایک تو آپ یہاں پہ کچھ بچے مسٹیک کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ واو لگا دیتے ہیں۔ بیٹا السلام علیکم کے درمیان میں واو نہیں آتا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس کے بعد علامت تعجب لازمی لگانی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، جب آپ نے آگے سے خط لکھنا شروع کرنا ہے تو یا تو آپ السلام علیکم کے بالکل یہاں آگے سے شروع کر دیں، یا پھر اس کے نیچے والی لائن کے یہاں سے، جہاں میں نے ایرو کا نشان بنایا ہے یہاں سے شروع کریں۔ لیکن اس کی جو دوسری لائن ہے جہاں السلام علیکم لکھا ہے اس کے بالکل نیچے سے خط نہیں شروع کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے حال احوال کی بات کریں گے، جیسے محترم استاد صاحبہ یا استانیہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ آپ کو صحت دے، اس طرح کے جملوں سے آپ آغاز کریں گے۔ آغاز کرنے کے بعد پھر آپ اپنے مدعے پہ آئیں گے۔ یہاں پہ میں نے کچھ نکات لکھ دیے ہیں، ہم اس کے ہی مطابق میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ خط خود سے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ آپ سب سے پہلے اپنے استاد سے اپنے جو مسئلہ ہے وہ بیان کریں گے کہ محترم استاد صاحب، آپ کا طریقہ تدریس یا پڑھانے کا طریقہ تو بہت اچھا ہے یا بہت بہترین ہے، لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے، اور حالانکہ وہ سوالات آپ بار بار کراتے ہیں، کلاس میں اچھی طرح سے سمجھاتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن باقی طلبہ کے سامنے مجھے شرمندگی کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ نہیں پاتا یا پاتی۔ اس لیے آپ برائے مہربانی، میں سوالات نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل کا شکار ہوں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کس طرح سے بات کروں، اس لیے میں آپ کو خط لکھ کر بیان کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ مجھے الگ سے آپ تھوڑا سا وقت دے دیا کریں، تاکہ مجھے جو بھی مشکل ہو، جو بھی پوچھنا ہو، میں آپ کے پاس الگ سے آ کے وہ سوالات کر لیا کروں۔ تو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اپنے خط کے بائیں طرف آپ نے لکھنا ہے آپ کا یا آپ کی شاگرد یا شاگردہ، اور پھر حمزہ چھوٹی بڑی ہے۔ اگر آپ رسمی خط لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ شاگرد یا شاگردہ نہیں لکھیں گے، یہاں پہ آپ جس کو بھی خط لکھ رہے ہیں، ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو، تو اس کے اکارڈنگ آپ یہاں پہ لکھیں گے آپ کا بیٹا، بیٹی، بھانجا، بھانجی یا بھائی بہن، ٹھیک ہے؟ اور اگر غیر رسمی آپ خط لکھ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی شاگرد شاگردہ نہیں لکھیں گے، آپ اس کے مطابق لکھیں گے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ تو غیر رسمی خطوط میں زیادہ تر ہم لکھتے ہیں آپ کا خیر طلب، ملتمس یا شکر گزار، ٹھیک ہے؟ یہ 3 الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں غیر رسمی خطوط میں، اور اس کے بعد حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، آپ کو آج سمجھ آ گئی ہوگی اچھے سے۔ آپ لوگوں نے انہی نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے خط لکھنا ہے، اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، اور اپنی کتاب میں دیے گئے دیگر خطوط کو بھی اسی پیٹرن کے مطابق آپ نے لکھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔